اللہ اکبر کبیرہ۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کے گھر دروازے پہ جاتی ہے۔ ابو سفیان جیسے ہی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اپنے گلے لگا لیتے ہیں، اپنے گلے لگا کے کہتے ہیں بیٹا بات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پوری داستان بیان کی۔ ابو سفیان فاطمہ کو لے کر ابو جہل کے در پہ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے ابو جہل آتا ہے، کہا بولو ابو سفیان بات کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ ہے اور آپ نے اس کو تماچا مارا ہے، اس کے چانٹا مارا ہے۔ سنو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، وہ چاہے دشمن کی بیٹی ہو چاہے دوست کی بیٹی ہو۔ عزیزو محمد کے غلام ہو، مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، مصطفیٰ کے گیت گانے والے ہو، مصطفیٰ کے ترانے گانے والے ہو۔ اس لیے یہ جام سر کا سید آپ کو پیغام دیتا ہے، اے برادری بھٹان اور دوسرے لوگ آنے والے مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن ایک بات اپنے دل میں باندھ لینا، جب کبھی راستے میں کبھی کوئی بیٹی آئے تو بیٹی چاہے اپنی ہو چاہے غیر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کی طرف گئے کسی طرح کی کوئی نظر نہ ڈالی جائے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ابو سفیان کہتا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ دشمن کی بیٹی ہو۔ میں اس کے بیان کو نقل نہیں کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ کی بات کو نقل کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جب کسی غیر کی بیٹی ہو تو اس پر بھی نظر نہ ڈالی جائے، شہوت والی نظر نہ ڈالی جائے میرے عزیز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات سنی کہا ابو جہل سے معافی مانگ، اس نے نظر جھکا لی۔ ابو سفیان نے کہا فاطمہ ایک کام کرو، اپنا ہاتھ آگے کرو، اور جس گال پہ ابو جہل نے آپ کے تماچا مارا تھا میں سامنے کھڑا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھاؤ اور ہاتھ اٹھا کر کھینچ کے جتنا زور سے مار سکتی ہو ابو جہل کے گال پہ تماچا مارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین کانپنے لگی، آسمان کے تو ٹکڑے ہونے لگے۔ عزیزوں سنو، محمد کون ہے؟ آج لوگ حضور کی برائی کرتے ہیں، آج لوگ حضور کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ بول دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جس نے مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھ لیا، میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پڑھ لیا، پھر زبان کبھی نہیں کھولے گا مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کی تعلیم کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے درس کو دیکھو، میرے مصطفیٰ کے گھر کے الحمدللہ ماحول کو دیکھو۔ بچپن کا زمانہ ہے فاطمہ کا، کوئی بڑی سمجھدار بزرگ عورت نہیں تھی، اس وقت بچپن کا عالم تھا۔ جب وہ ابو سفیان نے کہا بیٹی فاطمہ کھینچ کے تماچا مار دو، تھپڑ مارو، تو فاطمہ نے کیا کیا معلوم ہے آپ کو؟ فاطمہ نے اپنے لبوں کو ہلایا، بچپن کا زمانہ ہے، اپنی زبان کو حرکت دی اور کہا سنو ابو سفیان صاحب، آپ نے کہہ دیا اس کو تماچا مارو، آپ کی بات سن لی میں نے، اب سنو جو ابو جہل کا طریقہ تھا وہ اس نے اپنایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بابا جان نے آج تک مجھے یہ تعلیم نہیں دیے کہ بڑوں کو تماچا مارا جائے، اس لیے میں اپنے باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے جو میرے گھر سے مجھے ملا ہے اس بات کو میں تمہارے سامنے پیش کرتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ میرے خاندان کا یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو پتا ہے ابو سفیان کو جو ایمان کی دولت ملی، ابو سفیان نے جب یہ بات سنی انہوں نے فاطمہ کے ہاتھ کو لیا اور اپنے ہاتھ سے کھینچ کر ابو جہل کے گال پہ مارا، اور مارنے کے بعد پھر فاطمہ کو بیٹا اب اپنے گھر جاؤ۔ فاطمہ گھر پہ آتی ہے، اپنے ابا کو دیکھتی ہے، حضور کی آنکھوں میں جب گئی تب بھی پانی تھا، جب آ رہی ہے تب بھی حضور کی آنکھوں میں پانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور فرماتے میری بیٹی کیا بات ہوئی؟ فاطمہ نے پورا قصہ بیان کیا، کہا حضور ایسا ایسا معاملہ پیش ہوا، اس کے بعد میں نے نہیں مارا لیکن انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر ابو جہل کے گال پر تماچا رسید کر دیا۔ جب یہ سنا مصطفیٰ نے، حضور نے اپنے دامن الحمدللہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کیے اور کہا مولا کریم تیری بارگاہ میں محمد عربی دعا کرتا ہے۔ مولا، حضور نے دعا فرمائی، مولا ابو سفیان نے جب میری بیٹی
یہ محمد دعا کرتا ہے مولا ابو سفیان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر اسلام کے اندر داخل نہ ہو۔ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز لو قلم سب تیرے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا کھا گلے گلزار ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ الحمدللہ حضور کا میلاد منائے، میرے سرکار سب جانتے ہیں، میرے سرکار سب کو دیکھ رہے ہیں اس محفل میں کون آیا ہے، کون کس انداز میں بیٹھا ہے، کس انداز میں سن رہا ہے۔ رات کے 12 بجے کا ٹائم ہونے والا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آدمی اپنے اپنے جو بھی پروگرام کرتے ہیں، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے میرے عزیز مجھے کہتے ہیں پیر صاحب کوئی کسی طرح کا سرپنچ کا پروگرام ہوتا ہے، یہ نیتے کا پروگرام ہوتا ہے، ہم ان کو روپے پیسے دے کر پھر مجلسوں میں لے جاتے ہیں، پھر میٹنگوں میں لے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ